بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک ایسی ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا آپ سے جس کے بارے میں اکثر بات کرنے سے جو ہے وہ لوگ تھوڑا ہچکچاتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹاپک ہے کہ سیکشول سائیڈ ایفیکٹس جو کہ ڈپریشن کی ادویات سے کچھ لوگوں میں دیکھنے میں آ سکتے ہیں، اور ان سیکشول سائیڈ ایفیکٹس کا پھر کیا کیا جائے اگر وہ پیشنٹس میں آئے۔ تو اس سلسلے میں پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ سیکشول سائیڈ ایفیکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکشول سائیکل کو سمجھیں کہ ایک نارمل جو سیکشول سائیکل ہے اس کی سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی ہم اس کو مختلف سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی سٹیج سیکشول سائیکل کی ہے ڈیزائر، یعنی جس کو ہم شہوت کہتے ہیں یا جنسی خواہش کہتے ہیں، وہ مردوں عورتوں دونوں میں جو ہے وہ یہ ایک نیچرل خواہش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو پہلا مرحلہ جنسی خواہش کا آنا۔ دوسرا مرحلہ جس کو ہم اراؤزل کہتے ہیں، اراؤزل کے اندر باڈیز میں تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے میلز اگر ہیں تو ان کی باڈی میں تبدیلی آتی ہے، اریکشن جو ہے وہ عضو میں سختی آنا، وہ اس سٹیج میں سیکنڈ سٹیج میں آتی ہے۔ اور پھر تیسری سٹیج جو ہے وہ جس کو آرگیزم یا جس کو اردو میں ہم کہیں تو انتہائی شہوت، جس میں وہ جو سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد جو ایک دم سے جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ فیز ہوتی ہے، اور آخری فیز ہوتی ہے ریزولوشن۔ ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد خاص طور پر میلز کے اندر کہ وہ پھر کچھ دیر تک سیکشول ایکٹیویٹی دوبارہ عموماً نہیں کر سکتے، خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس پیریڈ کو ریزولوشن کا پیریڈ کہتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن کیونکہ برین کے مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز پہ کام کرتی ہیں، تو اس کے اندر کبھی کبھار کچھ لوگوں میں، سب میں نہیں، کچھ لوگوں میں سیکشول سائیڈ ایفیکٹس بھی آنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ ان سیکشول سائیڈ ایفیکٹس میں ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو سیکس سائیکل میں نے ایکسپلین کیا، اس کی کسی بھی فیز پہ اثر پڑ سکتا ہے، مثلا خواہش میں کمی آنا، یا عضو میں مناسب سختی نہ آنا، یا اگر فیمیلز ہیں تو جیسے ان کی باڈی میں سکریشنز بڑھ جاتی ہیں سیکشول ایکٹیویٹی کے درمیان، ان کا نہ بڑھنا، یا پھر میلز کے اندر جو ہے وہ فارغ ہونے کا ٹائم بہت زیادہ بڑھ جانا، یا فیمیلز کا بھی جو ہے جو انتہائی شہوت یا آرگیزم ہے وہ حاصل نہ کر پانا۔ تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ کچھ لوگوں میں دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ زیادہ تر لوگوں میں یہ دیکھنے میں نہیں آتے، ہاں 20 سے 30% پیشنٹس میں یہ آ سکتے ہیں دیکھنے میں۔ دوسری بات جو بہت اچھی ہے کہ 99% لوگوں میں یہ جو ہوتے ہیں یہ ریورسیبل ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آ گئے تو پھر حل نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ جو ہے یہ اگر مثال کے طور پر سیکشول سائیڈ ایفیکٹس ہیں کسی دوائی کے زیادہ اور اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں تو وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ بالعموم ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ سیکشول سائیڈ ایفیکٹس اگر آئیں تو اس میں ایک دم سے دوائی کو روکنا یا تبدیل کرنا عموماً ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ شروع میں جو اگر سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں تھوڑے بہت، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ہفتوں میں وہ خود بخود بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر علیحدہ سے ان کے لیے کچھ نہ بھی کیا جائے تو بہتری آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو یہ سیکشول سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلی بات کہ اگر ایک پیشنٹ زیادہ ڈوز لے گا اینٹی ڈپریسنٹ دوائی کی تو اس میں اس کا چانس بڑھ جائے گا، تو جو سائیکائٹرسٹ اپنے پیشنٹس کے لیے کیئرفل طریقے سے پرسکرائب کرے گا وہ ہمیشہ ایک نسبتاً تھوڑی مقدار سے شروع کرے گا،
اور آہستہ آہستہ دوائی کو سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہوئے اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بڑھائے گا۔ تو ایک لیول تو یہ آ گیا۔ دوسرا یہ کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ جن میں سیکشول سائیڈ ایفیکٹس بالکل نہیں ہوتے، تو اگر کسی پیشنٹ کو سیکشول سائیڈ ایفیکٹس آ بھی رہے ہیں تو پھر ان کو ہم ان ادویات پہ شفٹ کر سکتے ہیں جن ادویات میں سیکشول سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہ ہو، تاکہ وہ اپنی جو ہے نا وہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر وہ ایک مخصوص دوائی سے بہتر ہوئے ہیں لیکن اس دوائی پہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں، تو اس میں اور وہ ایسی دوائی ہے مثال کے طور پر کہ اسی سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور کوئی دوائی ان پہ اثر نہیں کرتی، اس کیس میں بھی بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جو کہ اپنائی جا سکتی ہیں۔ ایک اسٹریٹجی یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ہالیڈیز، یعنی مثال کے طور پر دوائی اگر پیشنٹ لے رہا ہے ریگولرلی اور اس کو یہ ہے کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ سیکشول ایکٹیویٹی میں نے کرنی ہے، تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس طرح ویکنڈ سے جو 2 دن پہلے ہیں اس میں ہم وہ ڈرگ ہالیڈیز کروا دیتے ہیں کہ 2 دن آپ دوائی یوز نہ کریں اور اس کے بعد پھر اگلے سے کنٹینیو کر لیں۔ تو ایک تو یہ اس میں ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوائی کی ٹائمنگ بھی، مثال کے طور پر اگر دوائی کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس میں جب سیکشول ایکٹیویٹی کا ٹائم آئے تو اس وقت باڈی میں اس کا لیول بہت کم ہو، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ جن کو سیکشول سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے زیادہ آتے ہیں اور وہ دوائی کا ٹائم ایسا رکھیں جو کہ سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد بنتا ہو، تو جب سیکشول ایکٹیویٹی کا ٹائم آئے گا اس وقت اس دوائی کی مقدار جسم میں سب سے کم ہوگی، تو اس کا بھی اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور ایسی ادویات ہیں جو کہ جب ہم دیتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں کے ساتھ تو ان کے وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں سیکشول وہ آٹومیٹیکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مین دوائی کو چھیڑے بغیر ہم ساتھ ایک ایسی دوائی ایڈ کر دیں جس سے وہ سیکشول پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں اور بندہ نارمل جو ہے وہ سیکشول لائف گزار سکے۔ تو اچھا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ مت سمجھیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن اگر آپ لے رہے ہیں تو لازماً آپ کی سیکشول لائف ڈسٹرب ہوگی، بلکہ زیادہ تر کیونکہ ڈپریشن کے اندر خود یہ ڈیزائر اور یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو زیادہ تر لوگ جو یہ میڈیکیشنز لیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ڈپریشن بہتر ہوا تو ہماری ڈیزائر یا اریکشن یا یہ پرابلمز بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے پیشنٹس کا پرابلم اس سے حل ہوا ہے اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں سے، یہ والا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں سیکشول جس میں ہم خود اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن میلز کو پری میچور ایجیکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے، وقت سے پہلے فارغ ہونے کا، ان کو یہ دوائیاں دینے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹائمنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ نارمل سیکشول ایکٹیویٹی اپنی کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو اویئر کرنا تھا، اور بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس اول تو ہر ایک میں ہوتے نہیں، اور اگر ہوں تو ایزیلی جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنے سائیکائٹرسٹ سے ڈسکس کرنا ہے، اور صرف اس وجہ سے دوائی چھوڑ نہیں دینی کہ اگر مجھے کوئی افیکٹس آ رہے ہیں تو میں بغیر بتائے چھوڑ دوں، بلکہ آپ جب یہ ڈسکس کر لیں گے تو اس کا بہت اچھا سلوشن جو ہے انشاءاللہ وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور لائک کرتے رہیں، کمنٹ کرتے رہیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے۔ بہت شکریہ۔